ان تین چیزوں کو جمع کریں گے، عقائد، عبادات اور کچھ معاشرتی رسومات، یہ تینوں ہیں مذہب۔ دنیا میں مذہب کا تصور یہیں تک ہے۔ اس سے آگے تین چیزیں کیا ہیں؟ معاشرتی نظام، اقتصادی نظام، سیاسی نظام۔ ان کو جمع کریں گے تو یہ بنے گا اجتماعی نظام، اور ان چھ کو جمع کر لیں گے تو یہ بنے گا دین۔ یہ چھ چیزیں مل کر دین اسلام کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، رسومات بھی ہیں، پیدائش کے ساتھ عقیقہ ہے، موت کے ساتھ تجہیز و تکفین ہے، نہلانا ہے، نماز جنازہ ہے، تدفین ہے، شادی بیاہ کے لیے نکاح ہے، ایجاب و قبول ہے، یہ تمام چیزیں بھی ہیں۔ لیکن ایک مکمل آئینی نظام، مکمل معاشی نظام، مکمل سماجی نظام، مکمل سیاسی نظام بھی ہے۔ تو تین جمع کیجئے تو یہ در حقیقت دین بنتا ہے۔ پہلی تو اصل میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے۔ دوسری چیز کہ جو اس منتخب نصاب میں زیادہ پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ دینی فرائض کیا ہیں، دین ہم سے چاہتا کیا ہے، ادروع قرآن انسان کی نجات کے لوازم کیا ہیں، شرائط کیا ہیں۔ انسان کا تصور فرائض اگر محدود ہو جائے تو اس کا عمل بھی محدود ہو جائے گا۔ سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی شخص کو کہیں ملازم رکھا گیا، اسے گن کر 10 کام بتا دیے گئے، یہ 10 کام تمہیں روزانہ کرنے ہیں۔ اب کوئی ایسا حادثہ ہوا اسے 7 کام بھول گئے، صرف 3 یاد رہ گئے۔ مخلص آدمی ہے، محنتی آدمی ہے، لیکن بھول گیا، 7 کام یاد ہی نہیں، 3 یاد ہیں۔ تو اس کا سارا اخلاص، سارا خلوص، ساری محنت انہی 3 کاموں پہ نکلے گی۔ وہ 3 کام تو وہ کرے گا بڑی اخلاص سے، بڑی محنت سے، جان مار کر، لیکن 7 کام اس میں تو زیرو ہوگا، اس لیے کہ وہ تو اس کے سامنے ہی نہیں۔ بتائیے وہ شخص ملازم رکھنے والے اپنے امپلائر کے نزدیک کامیاب ہوگا کہ ناکام؟ خلوص اس کا 100%، محنت اس کی 100%، لیکن ناکام۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے اپنے 7 فرائض تو یاد ہی نہیں رہے۔ اب آپ سوچئے خدا نہ خواستہ کہیں اگر ایسا ہو کہ ہمیں دین کے بہت سے فرائض یاد ہی نہ ہو، تو جو تھوڑے سے یاد ہیں ان میں اپنا زور لگا رہے ہیں، خلوص سے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اندیشہ ہے کہ نہیں کہ ناکام قرار پائیں۔ اس لیے بڑی ضرورت ہے کہ دین کے فرائض کیا ہیں، دین ہم سے چاہتا کیا ہے، اس کا تصور واضح ہونا چاہیے۔ اس کے لیے جو میں نے منتخب نصاب مرتب کیا، اس کی جو پہلی صورت ہے اس کا نقطہ آغاز ہے سورۃ العصر، لہذا دوسرے روز تقریر جو ہوئی میری وہ سورۃ العصر پر ہوئی، راہ نجات۔ اس میں بھی میں نے مجموعی طور پر بطریق تذکر جو اس سے مجموعی نتیجے نکلتے تھے ایک دن میں وہ بیان کیے۔ میں نے کیا باتیں عرض کی تھی؟ 4 × 4 8 باتیں۔ یہ سورت قرآن مجید کی اولین صورتوں میں سے ایک ہے۔ یہ سورت قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ یہ قرآن مجید کی ادبیت اور فصاحت اور بلاغت میں خاص طور پر سہل ممتنع کی حیثیت سے بہت اونچے مقام پر ہے۔ اور ان 4 باتوں میں اہم ترین یہ کہ یہ قرآن مجید کی جامع ترین صورت ہے۔ اس لیے میں نے صحابہ کرام کا عمل بتایا کہ 2 صحابی جب آپس میں ان کی ملاقات ہوتی تھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنا نہ لیں، پھر ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے، علیحدہ ہوتے تھے۔ کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم یتفرقا حتی یقرأ احدهما علی الآخر سورۃ العصر ثم یسلم احدهما علی الآخر۔ میں نے آپ کو امام شافعی کے اقوال سنائے، لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعتهم، اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر غور کریں، تدبر کریں تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے۔
لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، اگر قرآن میں سے سوائے اس ایک سورت کے کچھ نازل نہ ہوتا تو یہ بھی لوگوں کے لیے کافی تھی، اتنی جامع سورت ہے۔ چار باتیں اور کیا بتائیں کہ سورۃ العصر کو ایک جملے کی شکل میں اپنے ذہن پر لکھ لیجئے، اللہ تعالی ہمارے لوح ذہن پر بھی کندہ کر دے، لوح قلب کے اوپر بھی اسے نقش کر دے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم ہے یا زمانہ گواہ ہے، تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کی۔ اس سے نتائج کیا نکالے؟ میں نے چار۔ اس صورت نے ہمارے سامنے کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار رکھ دیا ہے۔ کامیابی دولت سے نہیں، کامیابی جائیداد سے نہیں، کامیابی شہرت سے نہیں، کامیابی قوت اور اقتدار سے نہیں، کامیابی ان چاروں چیزوں سے نہیں، کامیابی ایمان سے ہے، عمل صالح سے ہے، تواصی بالحق سے ہے، تواصی بالصبر سے ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ کامیابی کے اونچے معیار کا ذکر نہیں ہے، ناکامی سے بچنے کی شرائط کا ذکر ہے، اس لیے کہ فرمایا گیا اگر یہ نہیں ہے تو پھر خسارہ ہے۔ میں نے ایچسن کالج کا حوالہ دیا تھا کہ وہاں بچوں کو ہائی اسکول کے میں نے سمجھانے کے لیے الفاظ کیا استعمال کیے، یہ فرسٹ ڈویژن کا ذکر نہیں ہے، یہ تو پاس مارکس کا ذکر ہے۔ 33% نہیں آئیں گے تو فیل ہو جاؤ گے، ہاں 60% لے لو گے تو فرسٹ ڈویژن ملے گی۔ تو یہاں بات کیا ہو رہی ہے؟ 33% کی ہے کہ یہ کم سے کم لوازم ہے نجات کے، اگر یہ نہیں ہے تو نجات نہیں۔ نمبر تین، جب چار چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے نجات کی شرائط، تو کسی کو اختیار نہیں کہ ان میں سے ایک کو بھی کم کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول میں نے آپ کو سنایا، ان سے مطالبہ کیا گیا کہ کچھ کمی کر دیجئے، قرآن میں کچھ تبدیلی کر دیجئے۔ کیا فرمایا؟ کیا حکم دیا گیا؟ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا، میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وحی کیا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا چاروں چیزیں لازم ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ ساقط کر دیں گے تو ذمہ داری اب آپ کی ہے، اللہ کا ذمہ ختم ہوا۔ اللہ نے نجات کا وعدہ کیا چار شرطوں کے ساتھ، آپ کو یہ کم کر دیجئے، اب اللہ کا وعدہ نہیں رہا۔ اب کیا ہو جائے گا اگر قرآن مجید کی اصطلاح لیں گے؟ تلک امانیہم، اب یہ ان کی نیک خواہشات ہیں۔ نیک خواہشات سے بھی اصل مفہوم نہیں سمجھیں گے، انگریزی کا لفظ ہے وشفل تھنکنگ، آپ اپنی خواہشات کو خیالات کا جامہ پہنا دیتے ہیں۔ یہ ہماری خواہشات ہیں جو اپنے نظریات کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو نجات کے لیے چاروں شرطیں ہیں۔ دلیل میں نے کیا دی تھی؟ وربیٹم، لفظ بلفظ میں نے نقل کیا، کس کا قول؟ امام رازی رحمت اللہ علیہ کا۔ فی ہذہ الآیت وعید شدید، اس آیت میں بڑی شدید وعید ہے۔ لأن اللہ تعالی حکم بالخسار علی جمیع الناس، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمام انسانوں کے بارے میں خسارے کا، گھاٹے کا، ناکامی کا فیصلہ کر دیا۔ الا من کان آتیا بہذہ الاشیاء الاربعۃ، سوائے ان کے جو یہ چار شرطیں پوری کریں، وہی الایمان والعمل الصالح والتواصی بالحق والتواصی بالصبر۔ فدل ذلک، اس سے یہ ہمیں رہنمائی ملی، یہ دلیل ہے اس بات کے لیے ان النجات معلقۃ بمجموع ہذہ الاشیاء، کہ نجات کا دار و مدار ان چاروں چیزوں کے مجموعے پر ہے۔